بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں۔ بڑا اہم دن ہے، پھر پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ آج آئینی ترمیم متعارف کرائے جانے کا امکان ہے، اگر نمبر گیم پورے ہو گئے تو آج ہی، ورنہ یہ کل لائی جائے گی۔ ہفتہ اتوار کو معمول کے مطابق قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس نہیں ہوتے، لیکن یہ غیر معمولی دن ہے کیونکہ حکومت 22 جو ترامیم ہیں وہ ایک آئینی پیکج کے تحت پارلیمنٹ میں متعارف جو ہے وہ کروانے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو نمبرز گیم ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ترب کا پتہ پھر بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، اور پھر بعض آزاد اراکین جو کہ تحریک انصاف کے آزاد اراکین ہیں، نہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کے، لیکن وہ ابھی تک ان کی حیثیت جو ہے وہ آزاد اراکین کی ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے۔ اس وقت تک اگر ہم نمبرز گیم کی بات کریں تو وہ نمبرز گیم قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کے پاس ہیں 214 ووٹ، کیونکہ ایک جو ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ جیتے ہیں رحیم یار خان کے ضمنی انتخاب میں، اور وہ بھی آج حلف اٹھا لیں گے، تو یہ تعداد 214 جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد 8 اراکین جو ہیں وہ جے یو آئی فے کے ہیں، تو یہ 222 ہو گئے۔ 2 اراکین پھر بھی ضرورت پڑے گی 2 تائی اکثریت کے لیے، 224 کا فگر چاہیے، تو اس کے لیے حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کے تقریباً کوئی 4 سے زیادہ اراکین ہیں جو آزاد ہیں، ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے، اور ان اراکین سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے ساتھ حکومت کا اور اداروں کا رابطہ ہوا ہے، اور وہ اس بارے میں ان کی آپ سمجھ لیں کہ نیم رضامندی ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا مان جائے۔ اب مولانا کی جو بات ہے کہ مولانا کے ساتھ رات گئے میٹنگ ہوئی ہے، اور مولانا کے پاس گئے ہیں رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ خواجہ آصف بھی تھے، عطا تارڑ تھے، ناظم وزیر تارڑ تھے، اور مولانا کو جا کر انہوں نے وہ 22 نکات پر جو مشتمل آئینی ترامیم کا جو پیکج ہے وہ انہوں نے حوالے کیا ہے، اور مولانا نے کہا کہ وہ اس کے اوپر غور و خوض کر کے آج شام تک جو ہے وہ آپ کو اس کا وہ دے دیں گے۔ چونکہ یہ ویلاگ ابھی ہو رہا ہے، 3 بجے اجلاس قومی اسمبلی کا شروع ہو جائے گا اور 4 بجے سینٹ کا شروع ہو جائے گا، تو پھر مزید جو شام کی تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، راجہ صاحب شیئر کر لیں گے، لیکن میں اس وقت تک کی جو کارروائی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ ڈرافٹ جو ہے وہ اس کو شیئر کیا گیا ہے، ادروائز تو اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ آج سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو اجلاس ہو رہے ہیں اس کے ایجنڈے میں بھی آئینی ترامیم کا جو بل پیش کرنے کا معاملہ ہے اس میں شامل نہیں ہے، اس کو ہٹ کے لایا جاتا ہے۔ ضمنی ایجنڈا حکومت کسی وقت بھی پیش کر سکتی ہے، یہ حکومت کا اختیار ہے، وہ وزیر اسپیکر سے اجازت حاصل کریں گے، وہ ان کو اجازت دے دیں گے۔ 2-3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن یہ کہ اگر آج ہی نمبر گیم پوری ہوئی تو آج ہی ترمیم متعارف کرا دی جائے گی، نمبر گیم پوری نہیں ہوتی تو پھر کل ترمیم جو ہے وہ متعارف کرائی جائے گی، کل اس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے گی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جب ترامیم لائی جاتی ہیں تو ان کو پہلے قائمہ کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ حکومت اس کو جو ہے وہ ایمرجنسی میں لے کر آ رہی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو قائمہ کمیٹی کو بھجوائے بغیر ہی ڈائریکٹلی پاس کر لیا جائے گا، اور یہ اس کی بھی رولز اجازت دیتے ہیں کہ اس کو قائمہ کمیٹی کو بھجوائے بغیر ہی اس کو جو ہے وہ منظور کروا لیا جائے، تو یہ بھی ایک آپشن ہے۔ میں مولانا کی بات کر رہا تھا، مولانا کے ساتھ جو شیئر کیا گیا، ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں کا جو تعین ہے وہ 3 سال کا جو بھی ہوگا، وہ صرف چیف جسٹس نہیں ہے، یعنی کہ ٹینیور پوسٹ کی جا رہی ہے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پشاور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی چیف جسٹس ہوگا اس کی جو ٹینیور پوسٹ ہوگی وہ اس کی مدت 3 سال ہوگی، اور پھر اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو عمر کی بالائی حد ہے وہ 68 سال کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری افسران ہیں، ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کے حوالے سے بھی قانون لایا جا رہا ہے، ترمیم لائی جا رہی ہے، اور جب وہ ترمیم پاس ہو جائے گی تو وہ بھی پھر جو ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج میں بھی 3 سال کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ جب وہ سرکاری ملازمین کو ہو جائے گا، سرکاری افسران کو ہو جائے گا، تو وہ پھر جو فائدہ جو ہے وہ آرمی چیف کو بھی ہوگا، وہ چیف جسٹس کو بھی ہوگا، تو یہ ایک جامع پیکج ہے۔ جو تو لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شخصی ایک فائدے کے لیے لائی جا رہی ہے، اس کے لیے نہیں ہے، سب کو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ پھر نمبر 2 تجویز یہ ہے، موٹی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 2 تجویز یہ کہ جو ججز کی تقرری ہوتی ہے اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، اس میں یہ ہے کہ جو پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، تو جوڈیشل کمیشن جو سفارشات
پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتی ہے، اور پارلیمانی کمیٹی سوائے ڈاک خانہ کا کچھ نہیں ہے، وہ جناب اس کے اوپر مہر لگا دیتی ہے اور وہ وزارت قانون بھیج دیتی ہے، وزارت قانون جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیج دیتی ہے، اور صدر مملکت جو ہے وہ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن کو بھی فعال اور بااختیار بنایا جائے اور پارلیمانی کمیٹی کو بھی بااختیار بنایا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں کو ضم کر دیا جائے، یعنی کہ پارلیمانی کمیٹی کے 8 اراکین اور جوڈیشل کمیشن کے جتنے اراکین ہیں وہ سب پہ مشتمل ایک پارلیمانی و جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اور وہ مل کر فیصلہ کریں، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ پھر براہ راست پریزیڈنٹ کو بھجوا دیا جائے۔ اور تیسری تجویز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 175 ہے، اس میں ترمیم کی جا رہی ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ نہیں لگے گا۔ اب جس طرح آرمی چیف کے تقرر کے لیے 4 سے 5 ناموں کا پینل وزیر اعظم کو بھجوایا جاتا ہے، اسی طرح سپریم کورٹ کے 4 سے 5 ناموں پر سینئر ججوں کے اوپر مشتمل ایک پینل جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھجوایا جائے گا، اور پرائم منسٹر اس میں سے کسی ایک کے اوپر کے نام کے اوپر ٹک مارک کر کے اپنی ایڈوائس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بھجوا دیں گے، اور اس کے بعد ان کی تقرری جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ یہ تجویز ہے تاکہ یہ جو ایک جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوتا ہے، جب وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے تو پھر جو نیچے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پھر لابنگ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے، جو سینئر موسٹ ہوتا ہے نا، اس کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنی مرضی کا چیف جسٹس جو ہے وہ لگا جائے، تو وہ ایک نئی لابنگ اور گیم شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ایک تجویز ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج ہے تو اس کو دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے، ابھی تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک تجویز ہے کہ لاہور ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسری ہائی کورٹ کے جج میں جو ہے دوسری ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تجاویز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ غور و خوض کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور یہ جس طرح میں نے کہا پھر کچھ فوجداری قوانین ہیں، دیوانی کیس ہیں، تاکہ کیسز کا فیصلہ کتنی مدت میں ہو، اس حوالے سے بھی جو آئین میں ترامیم ہیں اور قوانین ہیں اس کو بھی تبدیل کرنا ہے، اس کے اوپر بھی غور و خوض کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ اس کو مولانا کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا گیا ہے، اس کا مسودہ شیئر کر لیا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے اس کو جو ہے وہ فعال کیا جائے، مؤثر بنایا جائے، کامیاب کیا جائے، اور عوام کو سستا اور فوری انصاف ملے اور بلا رکاوٹ ملے، جس کی عوام کو اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، تو اس وجہ سے ترامیم لائی جا رہی ہیں، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب یہ ترامیم پارلیمنٹ سے پاس ہو جائیں گی تو اس وقت جو ہے وہ لاگو ہو جائیں گی، فوری نافذ العمل ہوں گی، تو اس کا فائدہ پھر چیف جسٹس کو بھی ہوگا، لیکن باقی جو صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ جو ہے ہو جائے گا، کیونکہ ان کی عمر کی جو بلائی حد ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، 65 سے بڑھا کر جو ہے وہ 68 سال کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور جو ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کے لیے 62 سے بڑھا کر 65 سال کرنے کی تجویز ہے۔ اب دوبارہ پارلیمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جس طرح میں نے بتایا کہ 224 کا فگر چاہیے قومی اسمبلی میں، 2/3 اکثریت۔ میں نے آپ کو بتا دیا حکمران اتحاد کے پاس 214 لوگ، 8 ووٹ مولانا کے، 2 سے 4 اراکین آزاد چاہیے، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم وہ توڑ لیں گے۔ مولانا آج شام تک جواب دے دے گا۔ آج شام کو وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، حکمران اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے، جو ہے بلاول بھٹو زرداری، خالد مقبول صدیقی، باب پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، کاف لیگ، مسلم لیگ ضیاء، نیشنل پارٹی، یہ سارے جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں، اور ان کو بھی وزیر اعظم اعتماد میں لیں گے۔ تو زیادہ تر امکان یہی ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ کل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور کل ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ بھی کروا لی جائے گی۔ لیکن جو سلسلہ ہے اراکین کو کہا گیا کہ اسلام آباد نہیں چھوڑنا، کوئی ضرورت نہیں اسلام آباد چھوڑنے کی، ہاں مخالفت کرے گی تحریک انصاف، لیکن وہ مخالفت برائے مخالفت ہوگی، معاملات ان کے طے پا چکے ہیں، زیادہ احتجاج نہیں کریں گے، زیادہ ہنگامہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، تقریریں آئیں گی، ہلا گلا آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو جناب انہوں نے سب جیل قرار دے دیا، ان کو کچھ سہولیات دی ہیں، پارلیمنٹ لاجز کے کو جو ہے پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو جو سہولیات دی گئی ہے اس کا ان کو فائدہ ہوگا، تو وہ بھی ظاہر ہے اپوزیشن کو اس چیز کا جب فائدہ حاصل ہوگا تو وہ پھر اپنی جو احتجاج کی جو شدت ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ کمی نظر آئے گی۔ سینٹ کی جہاں تک بات ہے، سینٹ میں جو 2/3 فگر ہے وہ بنتا ہے 64، وہاں پہ حکمران اتحاد کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ تقریباً کو 54 کے قریب لوگ ہیں، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے 5 ووٹ ہیں، یہ 59 بن جاتے ہیں، 4 آزاد اراکین ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے 4 نہیں وہ 5 ہے، اگر وہ 5 ہے تو پھر تو 64 کا فگر حاصل ہو جائے گا، ورنہ ایک آدھا جو رکن ہے، ایک آدھا جو سینیٹر ہے وہ خود کو جو ہے وہ آزاد ڈکلیئر کرے گا، اور یہ حکومت
حکومت، میں واضح بات کر رہا ہوں کہ حکومت اس وقت ہی اس چیز کو لے کر آئے گی جب تک حکومت انشور ہو جائے گی، حکومت جو ہے اس چیز کے اوپر بالکل پکی ٹھکی ہو جائے گی کہ ہمیں یہ 2/3 اکثریت ہم دونوں ایوانوں سے پاس کروا لیں گے، تو اس وقت یہ سرا ہوگا اور یہ دونوں ایوانوں سے پاس کروایا جانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں، یہ بعض ہمارے بھائی اور خاص طور پر جو یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت، پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نہیں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی الگ الگ 2/3 اکثریت اس میں لازمی ہے۔ سینٹ کی الگ سے 2/3 اکثریت چاہیے، وہ 64 بنتی ہے، قومی اسمبلی کی الگ سے چاہیے، وہ 224 بنتی ہے، پھر جا کے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر آئینی ترمیم نہیں آ سکتی، سمپل قانون آ سکتا ہے، وہ پاس کروایا جا سکتا ہے۔ آئینی ترمیم کا ہر 2 ایوانوں سے، ہر ایوان سے پاس ہونا جو ہے، منظور ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کا یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، آج کا اور کل کا آپ نے بھی نظر رکھنی ہے، ہم بھی نظر یہاں پہ بیٹھ کے نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ غیر معمولی قانون سازی غیر معمولی حالات میں ہو رہی ہے، اور اس قانون سازی سے کئی چیفز کو فائدہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔